کیا لفظ اس کا، اس کے باپ کا نام، اس کی تفصیل، الفاظ اسی طرح، ایک دو باتیں نہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اونچی ہم میں سے۔ یار تم نے کل کیا کہا تھا یار، یاد نہیں رہا، مجھے بتا دو نا یار۔ 15 منٹ کے بعد کہتے ہیں ابھی کیا بولا تھا یار تم نے۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا یا نہیں؟ تو سب کی حالت ایک جیسی ہے؟ اونچی فرق ہے نا۔ تو جب فرق مان رہے ہیں، آپس میں مان رہے ہیں، تو پھر مان لیں جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے اس کا کتنا درجہ ہوگا، ان کی شان کتنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک غلام کا نام بھی معلوم ہے، چہرہ بھی یاد ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین ثدییہ، تو میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتی میں، سینے میں محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، تو مجھے علم ہو گیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ، مجھے سب کا علم، آواز ہو گیا، میں نے سب کو جان لیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو اونچی۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دینے والا کون ہے؟ پہچان کرانے والا کون ہے؟ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اب آپ لوگ بڑے مزے سے حاجی جانا شروع ہو گئے نا، آپ حاجیوں کو کہتے ہیں سلام کہہ دینا، جا رہے ہو نا، ہمارا اونچی۔ جملہ یوں کہا کریں اگر یاد رہ جائے تو، اس کو پابند نہ کریں، اگر وہ بھول گیا تو گناہگار ہو گیا۔ بھول جاتا ہے بندہ، ذہن سے نکل گیا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اسے کہہ دینا یاد رہ جائے تو میرا، اور ہر بندہ یہ یاد کر لے، وہاں جائے اور جا کر یہ کہے کہ اگر میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں اور اس نے آپ کو سلام دیا تو اس کی طرف سے سلام قبول فرمائیں۔ یہ کہہ دیں گے تو آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ جی آپ گناہگار۔ تو وہ آپ ہر حاجی کو جو عمرے پہ جائے کہتے ہیں ہمارا۔ اب وہ بندہ جا رہا ہے اور جا کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، نام لے لیا فرضی، کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد احمد۔ یہ سجاد احمد صاحب بیٹھے ہیں، نام لے لیا، بزرگوں کی اولاد ہیں، چلے سجاد احمد نے سلام کہا، تو سجاد احمد کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں، اونچی۔ آپ نے ولدیت بھی نہیں پکاری، سجاد احمد ولد فلاں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ حضور آپ کو سجاد احمد نے سلام کہا ہے، تو سجاد احمد ایک، اونچی، مگر میرا نبی جانتا ہے، پہچانتا بھی ہے، صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ تو یہ رب کی عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے۔ حضور کے دربار پر جو فرشتہ مقرر، فضائل درود شریف کتاب میں حدیث موجود ہے، انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے، جہاں کہیں جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے یہ فرشتہ سب کی آواز سنتا ہے، اس بندے کا اس کے باپ کے نام سمیت نام لے کر مجھے اس کا سلام پہنچاتا ہے۔ اب آپ درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام نہیں پکارتے، اپنی ولدیت نہیں پکارتے، آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں، آواز اتنی ہے کہ صرف شاید آپ کے کانوں تک بھی مشکل سے آ رہی ہے، مگر وہ فرشتہ
سن رہا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں بھی ہے کہ جو چوم رہا ہے حجر اسود، اس کے باپ کا نام لے کر گواہی دے گا۔ جنت کے پتھر کی یہ شان، فرشتے کی یہ شان، تو جس کی برکت سے ساری کائنات بنی، اس نبی کی کتنی شان۔ اللہ، سمجھ آ گئی؟ تو بات آگے نکل گئی علم کے حوالے سے، جس کے علوم سے اقتباس کیا جائے، جو پرہیزگاری میں اعلیٰ، اس کو ہم کبیر کہیں گے۔ ہم سب کو کبیر کہہ سکتے؟ آج کی پوری گفتگو کے یہ آداب ہو گئے، ہمیں احتیاط کرنی ہے کون سا لفظ کہنا ہے، کون سا لفظ نہیں کہنا، اور کہنا ہے تو کس کے لیے کہہ سکتے ہیں اور کس کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے علم پڑھا، کیا پڑھا؟ علم پڑھا، اور اس پر عمل کیا، اور پھر اسے پڑھایا، خود پڑھ کے دوسروں کو پڑھایا، تو اسے ملکوت السما میں عظیم انسان کہا جاتا ہے۔ عظیم کس کو کہنا ہے؟ سمجھ آئی؟ یہ آپ نے سنا۔ علماء کی صحبت، جو علماء ہیں ان کی صحبت یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں، کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ فرمایا جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، فضول وقت نہ ہو، ایسی باتیں ادھر ادھر، جس کی وجہ سے تمہارے علم میں اور اسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور اسے دیکھنے سے تمہارا دھیان ادھر ادھر نہ لگے، دھیان کہاں جائے؟ اللہ کی طرف، اور اس کی عملی صحبت سے آخرت کی ترغیب نصیب ہو۔ کیا مطلب؟ آخرت یاد آئے اور اس کے لیے ہم اچھی کوششوں کا جذبہ آ جائے، تو ایسے کی صحبت تمہیں سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ میں نے اس حوالے سے، کیونکہ لفظ کبیر آیا ہے، تو اللہ تعالی واجب الوجود اور ہم ممکن الوجود، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا، اللہ تعالی کے سوا ہر شے باطل ہے، فضل الہی موسلا دھار بارش کی طرح ہے، تمام ملک اسی کا ہے، وہی تمام کا مالک ہے، اس کی ذات کے سوا تمام اشیاء فانی ہیں۔ اے بندے رب کے قریب ہو جا، جب تو رب کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ تجھے بھی برکت ملے گی، وہ تجھے باقی رکھے گا، وہ تجھے باقی رکھے گا، تجھے دوام عطا کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بزرگ حضرت شیخ ابی الحسن البکری یا البکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما سوی اللہ، عربی کے لفظ ہیں، جب ما سوی اللہ کہیں تو معنی ہوگا جو کچھ اللہ کے سوا، وہ ما سوی اللہ ہو گیا۔ تو ما سوی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم فانی ہیں، اور فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ذاتی وجود کے دعوے سے استغفار کرے۔ میں ہوں، ارے مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے پہچانو، تم لوگ میرے بارے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے نہیں۔ اللہ کی عطا سے ہیں ہم اگر ہیں، اور یہی کہیں کہ رب تعالی جیسا چاہے، ہم اپنے وجود کے حوالے سے دعوے کر سکتے، اونچی نہیں۔ تو خلاصہ میں نے آج جو اتنی دیر لگائی، خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ لفظ
اب مثلا کبیر کے معنی بڑا، مگر ہم اگر الکبیر کسی کو بولیں یا کسی کو بڑا کہنا چاہیں تو کس کو بڑا کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں، یہ میں نے آپ کو مختصراً سمجھا دیا، بتا دیا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سبق یاد کریں اور اپنی گفتگو میں احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا؟ یہ پانی کے حوالے سے سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندر میں پانی ہے، دریاؤں میں بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں، بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر بادلوں کے ایک رخ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ برستے ہیں۔ یہ سائنس والوں نے اپنے جو معلومات حاصل کی۔ پانی کون برساتا ہے؟ اونچی۔ سائنس والوں کے کہنے کے مطابق اگر اسی طرح ہی ہوتا ہے تو کتنی مرتبہ بھرے ہوئے بادل آتے ہیں اور نہیں برستے؟ اس وقت سائنس کہاں ہوتی ہے؟ بھائی بچے کی پیدائش کا سبب مرد و عورت ہے، ماں باپ، ٹھیک ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دونوں موجود ہیں، نہیں ہو رہی اولاد، کوئی خرابی بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہاں ہے سائنس؟ تو صرف سائنس کے متوالے جو ہیں وہ سن لیں، پانی کون برساتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو برس سکتا نہیں، بس یہ بات سمجھانی تھی۔ اللہ چاہے گا تو برسے گا، ورنہ نہیں۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ توجہ، میں نے پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کر لی، اس پر دوبارہ مزید نہیں کر رہا، آگے بیان کر رہا ہوں۔ آسمان کی طرف سے، آسمان فارسی کا لفظ ہے، سمون مادہ ہے، سما عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم اردو فارسی میں آسمان کہتے ہیں، جس کو معنی اونچائی یا بلندی کے ہیں۔ سمون بلندی کے، آسمان چونکہ اونچا ہے تو اس لیے اونچائی بلندی کو کہتے ہیں۔ آسمان کی طرف سے یا آسمان کے سبب، آسمانی سبب سے اللہ بارش برساتا۔ یہ بادلوں میں پانی جمع ہونا، برسنا، یہ قطرے بن کے گر رہے ہیں، اور نقطہ انجماد اس سے اگر زیرو ہو جائے تو پھر وہی برورقیاں بن جاتی ہیں، برف بن جاتی ہے۔ یہ سارا نظام کس کا ہے؟ اونچی اور اونچی اللہ کا۔ ورنہ بارش خاص آسمان سے نہیں آتی، بلکہ سورج کی گرمی سے، جس طرح سائنس کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اڑ رہا ہے اور اوپر جا کر ٹھنڈک سے جم کر بادل بن جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ خود سے نہیں ہوتا، یہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ورنہ کسی کی مجال کوئی شے حرکت کر سکتی نہیں۔ یہ سارا نظام رب تعالی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی قیامت میں مردے زندہ کرے گا۔ سوکھی زمین کو جو ہرا کرتا ہے وہی مردوں کو اونچی، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو کمزوری کے بعد طاقت ملے گی۔ پہلے مسلمان طاقتور تھے، پھر کمزوری آ گئی، پھر طاقت۔ شوق سے کہو
انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے. جیسے خشک زمین کو بارش کے ذریعے سرسبزی، شادابی، ہریالی ملتی ہے، خیال رہے کہ کنویں کے پانی سے بھی سبزی آ جاتی ہے، دریا کے پانی سے بھی، مگر بارش کے پانی سے عام سبزی اور زیادہ مستقل ہو جاتی ہے، پھل بھی اسی سے لگتا ہے. ایسے ہی اب سمجھنے کے لیے بات کہ اپنی کوشش سے بھی عارضی قوت مل جاتی ہے، مگر دائمی قوت ملتی ہے تو رب کی عطا سے ملتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا بہت سے لوگ گمان کرتے ہیں ہم فلاں کام کر لیں تو یوں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس طرح آپ کی کوشش کا اثر بھی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، مگر جب رب کی عطا ہوتی ہے تو پھر جو کچھ ملتا ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، تو فرق ہوتا ہے. آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں. زمین کو سرسبز کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. آپ کہیں گے پانی. حقیقت میں کون کرتا ہے؟ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ پانی. مسئلہ سمجھانا ہے، اگر توجہ دیں گے تو آسان ہو جائے گا. سرسبز ہرا بھرا کون کرتا ہے؟ اللہ. عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ اونچی. پانی. پانی ڈالا تو ہریالی آ گئی، پانی نہیں ڈالو گے تو ہریالی نہیں آئے گی، کہتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں، مسئلہ سمجھانا اس لیے کہلوا رہا ہوں آپ کو. کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی ڈالیں، پانی ڈالو گے تو ہریالی آئے گی. تو پانی سبب بنا یا نہیں بنا؟ آواز آئے. سبب کے معنی ذریعہ، وسیلہ بنا یا نہیں بنا؟ تو نسبت اگر وسیلے کی طرف کریں کہ پانی سے ہریالی، اللہ خود فرماتا ہے پانی اتارا زمین سرسبز ہو گئی، تو پانی ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اور کہہ دیا پانی سے ہریالی آ گئی تو فتویٰ لگے گا؟ نہیں. تو یہاں سے بات سمجھ لو نا کہ ذریعے وسیلے کی طرف نسبت کر دیں تو غلط نہیں. اللہ ہی دیتا ہے، نام اس کے پیارے کا لے دیا تو غلط نہیں، کیونکہ وہ پیارا ذریعہ بنا ہے. اس ذریعے کو بنانے والا اللہ، اس ذریعت میں برکت رکھنے والا اللہ، اس ذریعے کو قوت دینے والا اللہ، وہ ذریعہ خود سے نہیں، وہ بھی رب کی عطا سے. تو ذریعے کی طرف یہ نسبت مجازی یہ غلط نہیں ہے. میں کہوں نبی نے دے دیا تو غلط نہیں، کیونکہ نبی کو دینے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، جو دے تم کو رسول فخذو، لے لو. اگر رسول دیتا ہی نہیں تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ تو جو اعتراض کرتے ہیں، میں کہہ دوں کہ رسول نے دے دیا تو غلط نہیں. حدیثوں میں موجود، صحابہ کی باتیں موجود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی برکت سے اللہ کے پیارے، ان کی طرف ہم اگر نسبت کرتے ہیں تو غلط. اونچی کہیے. بات آئی ہے سبز رنگ کی، مخضرہ. کون سے رنگ کی؟ سبز رنگ کی. اس کو آپ اسلام کا رنگ بھی کہتے ہیں. یہ ہریالی بہت اچھی چیز ہے. جو ہرا ہرا دیکھے اس کی آنکھیں اچھی رہتی ہیں. اگر آنکھوں میں روشنی چاہتے ہو تو ہری چیزیں زیادہ دیکھا کرو. گھاس ہے تو جب گھاس کا رنگ ہرا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کے گنبد کا رنگ بھی ہرا ہی رکھا ہے. اس سے بھی ہماری آنکھوں میں نور بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، رنگ کا بھی اور نبی کا اثر بھی آئے گا. ٹھیک. اللہ الخضرا، خادرہ، خیزر، خادر، خیزر، یہ مختلف
نام تھا ان کا بلیا بن ملکان، ابو العباس کنیت حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر کہو، خضر کہو، خیزر کہو، سب طرح درست۔ کیوں ان کو خضر کہتے ہیں؟ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ زمین، وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے۔ آؤ ہرے رنگ کے بارے میں دو تین باتیں۔ الخضرا، خضرا سفیدی اور سیاہی کے درمیانی رنگ کا نام ہے۔ سفیدی جس کو آپ سفید کہتے ہیں، اب پیش لگاتے ہیں نا سین پہ سفید، اصل لفظ سفید ہے، اور برکے فے بھی نہیں ہے، پے ہے، سفید ہے، لیکن بہرحال سفید و سیاہ، سفیدی اور سیاہی کے درمیانی رنگ کا نام ہرا ہے، لیکن یہ سیاہی کے کچھ قریب ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات گہرے یعنی اس رنگ کو، گہرے سبز رنگ کو بھی لوگ سیاہی کہہ دیتے ہیں، ماہل۔ تو یاد رہے یہ سبز رنگ جتنے بھی رنگ ہیں کس نے بنائے ہیں؟ اونچی اللہ نے بنائے۔ کہتے ہیں نیلا اور پیلا ملا لو تو کیا بن جائے گا؟ بیٹھا کوئی رنگ والا ہرا بن جاتا ہے نا، وہ اس طرح بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہریالی، اونچی، ہرا رنگ کا گھاس ہے، آپ کہتے ہیں تازہ ہے، سوکھ جائے تو ہرا رہتا ہے، تو ہریالی کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی۔ تو سبز گنبد زندہ ہے اور زندگی دے رہا، اشارے کر رہا، سمجھتے جاؤ نا۔ تو ہریالی زندگی کی علامت ہے۔ معلوم ہوا کہ بارش سے ہریالی آتی، اونچی کہیے، بارش سے ہریالی آتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات مان لی، زندگی ملتی ہے، ہریالی آتی ہے، سوکھی زمین آباد ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، کس سے؟ اونچی بارش سے، پانی سے۔ بارش کا پانی ہوتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ تو وہ رب جو پانی برسا کر سوکھی زمین